اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، جہاں جہاں بھی ہیں آپ کو رمضان کی آمد، ماہ مبارک کی آمد مبارک ہو۔ ہم نے سوچا کہ اس موقع پر اس خطبے کو تھوڑا سا اور کچھ روایات جو معصومین سے وہ آپ کے سامنے فضائل رمضان کی مناسبت سے پیش کر دی جائیں، اور یہ پورا مہینہ جب بھی آپ سنیں گے اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے، تمام مسلمین، تمام مومنین اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ خطبہ ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم اس کے عربی متن سے گریز کرتے ہوئے صرف اردو ترجمہ اس کا پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وقت آپ کا بچا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، عربی میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ عربی میں جب پڑھیں گے تو وقت پھر ظاہر پھر ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا، تو ہم اس کا صرف اردو متن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تمام مومنین مسلمین جہاں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ جو اردو زبان سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، وہاں ان سب کے لیے ہمارا یہ پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پورا مہینہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ بہت عظیم ہستی تاریخ کی گزری ہے، بہت عظیم محدث گزرے ہیں شیخ صدوق۔ انہوں نے جو حوالے دی ہیں مستند اور معتبر ترین حوالے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ان حوالوں سے امام علی رضا علیہ السلام سے، اور پھر وہی سلسلہ روایت کا کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے والد سے بزرگوار سے، وہ اپنے والد بزرگوار سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ روایت پہنچتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نقل کر رہے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یعنی اب جو ہم نقل کر رہے ہیں، یہ پورا خطبہ جو نقل ہو رہا ہے، یہ مولائے عارفان، مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رحمت، برکت اور مغفرت۔ یہ وہ یہیں سے اخذ کیا گیا ہے، تمام مکاتب میں یہ سارا اصول جو ہے یہیں سے اخذ کیا گیا ہے، اسی خطبے سے آپ کے۔ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی جس میں آخر میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ یہ مہینہ خدا کی بارگاہ میں تمام مہینوں سے، 11 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ یعنی کتنا بڑا شرف ہے انسان کا کہ انسان روزے کی حالت میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ضیوف الرحمان ہوتا ہے۔ یعنی تمام مومنین ضیوف الرحمان، مسلمین ضیوف الرحمان ہوتے ہیں۔ اپنی مہمان نوازی میں پروردگار عالم تمہیں بلاتا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا۔ یعنی اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ پروردگار عالم ان کو کرامت عطا کرتا ہے، بزرگی عطا کرتا ہے، ان کو شرف عطا کرتا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح ہے۔ اب آپ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس مہینے میں جو روزے کی حالت میں گزار رہا ہے، یعنی صحیح طریقے سے روزہ جس کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے گزار رہا ہے، تو اس کی ہر سانس ایک تسبیح شمار ہو رہی ہے، اور کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو ان تمام نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ سانس لینا تسبیح، اور تمہارا سونا بھی عبادت کا درجہ۔ بتائیے آپ، روزے کی حالت میں انسان سوتا ہے دن میں، تو اس کا سونا بھی پروردگار عالم عبادت میں قرار دے دیتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت تشریح اور تفسیر چاہتا ہے بہت زیادہ، لیکن چلیے ابھی اتنا تو ہو جائے، کم سے کم آپ تک وہ الفاظ، وہ پاک الفاظ، وہ مطہر الفاظ اس مطہر ہستی کے آپ تک پہنچ جائیں۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ جو بھی عمل آپ نیک عمل، چھوٹا سا بھی عمل انجام دیتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں ملائکہ، یا پیش ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ، اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ، یعنی بری باتوں سے دور ہو کر اور نیتیں تمہاری اچھی ہوں، اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو، پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ وہ بات ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، اور میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اس پکارنے والے کی بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ
خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام، یعنی وہ بدبخت اور بد انجام کیا ہوگا اس کا حشر، کہ جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، جو مہینہ ہے ہی بخششوں کے لیے۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو، جو قیامت کا منظر بتایا جاتا ہے کہ جب میدان حشر میں ہوگا انسان تو اس کا کیا عالم ہوگا بھوک اور پیاس سے، کیسی تشنگی ہوگی، کیسی بھوک ہوگی، یعنی عجیب بے چارگی لاچارگی کا عالم ہوگا اس کے ساتھ۔ پس اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو۔ اس بھوک اور پیاس احساس دلاتی ہے کہ وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، اور آج کل آپ جانتے ہیں نا جو مہنگائی کا زمانہ ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ساری دنیا میں جب ان کے ایسے مہینے آتے ہیں، بلکہ اسلامی ممالک بھی ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جہاں رمضان شروع ہوتی ہے قیمتیں آدھی کر دی جاتی ہیں تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی اس کے روزے رکھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے اور اس کو سستی اشیاء ملے۔ لیکن کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں رمضان سے پہلے بیچارہ غریب، رمضان شروع ہوتا ہے اور غریب کے دن اور رات دونوں سختی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ یعنی روزے رکھ رہے ہیں لوگ، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اپنے غریب بھائیوں کا کہ میں جو اتنی قیمتیں بڑھا رہا ہوں، میں جو اتنی گرہ فروشی کر رہا ہوں، اور وہ ایک سلسلہ ہے، جانتے ہیں آپ کیا بہانہ، کہ وہ پیچھے سے مہنگا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس سے پیچھے سے مہنگا، اس سے کہاں سے پیچھے سے مہنگا رہا ہے، آسمان سے مہنگا آ رہا ہے۔ یہی تم لوگ وہ ہم لوگ ہیں جو ساری مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں غریب آدمیوں کے لیے۔ تو اپنے فقیروں اور مسکینوں کا خیال کرو، حضور فرماتے کہ ان کا خیال کرو، ان کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ حقوق اللہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور بس اللہ کے حکم کو بجا لائے، نہیں، اس میں ہر قدم قدم پہ حقوق الناس، قدم قدم پہ حقوق الناس۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو، صلہ رحمی، ہے نا۔ کتنا اچھا مہینہ ہے اپنے غریب عزیز و اقربا کی مدد کرنے کا، ہے کہہ کے تھوڑی مدد کی جاتی ہے کہ یہ لو جی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ غریب ہیں، نہیں، یہ بہترین مہینہ۔ آدمی افطاری کے بہانے، آدمی عیدی کے بہانے بچوں کو آتا ہے، شفقت کا سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ بچوں کی عیدی کے لیے لایا ہوں یہ سامان، یہ بچوں کی افطاری روز سحری افطاری کے لیے لایا ہوں سامان، راشن۔ یعنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے آپ صلہ رحمی کا حق ادا کریں، جتائیں مت، احسان مت جتائیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کہ یہ آدمی انسان دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کی مدد کر دیتا ہے، اور جناب اس عیدی کے نام پر اس کے بچوں کو دے آتا ہے کہ بھائی عیدی ہے، پہلے سے دینے، لو بھائی آپ کی عیدی آپ سنبھالیے، تاکہ وہ بیچارے اگر کپڑے وپڑے نہیں بنا سکے تو بنا لیں۔ کتنی اچھی ہے وہ عید جس میں انسان اپنے بچوں کے ساتھ چند اور گھروں کی بھی عید کروا دے، چند اور خاندانوں کے بچوں کے بھی نئے کپڑے سلوا دے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی سے پیش آؤ۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، ہے نا، فحش کلامی، اور ابھی ہم بتائیں گے آپ کو ایک روایت اس بارے میں، فحش کلامی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ۔ اور دیکھتے ہیں آپ صبح سے شام تک جو ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں کتنا بڑا المیہ ہے کہ رمضان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے چینلز کے ذریعے سے لوگوں میں محبت، رواداری، پیار، اور یہ سارے اس خطبے کو پیش نظر رکھ کے پروگرام کیے جائیں، لیکن ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ ہمیں کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہوتا، اسی لیے ہم گریز کرتے ہیں، بہت کم کبھی آپ ہم کو دیکھیں گے پروگراموں میں، ہم نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مختلف لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر جان کے ایسے موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے کہ جن سے معاشرے میں اختلافات کو ہوا ملے۔ اس مقصد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ پیچھے کیا مقصد ہوتا ہوگا، ایک مقصد تو یہی ہوتا ہوگا کہ اختلافات کو ہوا دی جائے، اور ظاہری مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ مل جائے۔ ان کے پروگرام کو خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں بہت جھگڑا ہوا، آج ہمارے پروگرام کو اتنے لاکھ آدمیوں نے دیکھا، اتنے کروڑ آدمیوں نے دیکھا۔ یہ ہے نا، یہ حقیقت ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت۔ پورے رمضان آپ دیکھیے گا چینلز پہ بٹھایا جائے گا مختلف الخیال، مختلف مکاتب کے لوگوں کو، اور کوئی نہ کوئی روز ایک ایسا مسئلہ چھیڑا جائے گا جس مسئلے سے اختلاف بڑھے۔ یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہے عبادت، یہ ہے روزوں کا مقصد۔ حضور فرما رہے کہ ایسے اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں، اپنی نگاہوں تک کون سے بچاؤ۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں، ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یعنی ایک ایک عضو کا آپ کے روزہ ہے، زبان کا، ناک کا، کان کا، پورے ہاتھ کا، پیروں کا، ہر صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی کسی جگہ پہ نقل کیا تھا کہ روزہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے پیاسے رکھیں، وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو۔ معاشرے میں کتنے یتیم ہیں،
ان کی مدد کرو. ایسے مدد کرو کہ تصویریں کھنچواؤ, آٹے کا تھیلا دو, تصویریں اخبارات میں لگواؤ تاکہ تمہیں اور چندہ ملے اور فنڈ آئے تمہارے پاس. یہی مقصد ہوتا ہے نا, اور کیا مقصد ہوتا ہے تصویریں کھنچوانے کا؟ یہی مقصد ہے نا. ایسے مدد کرو کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. ابھی آپ دیکھیے گا شروع ہو جائیں گے سارے مجمع اکٹھا کر کر کے بانٹ رہے, ان بیچاروں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, غریبوں کی, مسکینوں کی تصویروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے, یہ مدد ہو رہی ہے, یہ مدد ہو رہی ہے. یہ تو صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دیں گے تو پھر اس کے بعد اور ہمیں لاکھوں خرچ کرو تو کروڑوں اور آئے گا. ہمیں تو کسی کا خوف ہے نہیں, ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے سارا. لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. استغفار کا مہینہ ہے نا, جبھی تو مغفرت ہوگی جب آدمی استغفار کرے گا, توبہ کرے گا, خدا کی طرف رخ کرو. یعنی اپنے پورا ایک مہینہ جس کہتے ہیں کہ پہلے چاند ہوا اور آپ نے نیت کر لی قربتاً اللہ, کہ اب میرا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں. دیکھیے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی, ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی دعا میں, آپ کی عبادت میں کمی رہے گی. نہیں, اللہ کو آپ کا مانگنا پسند ہے, اس لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے. یاد رکھیں, ہم دعا پوری ہو یا نہ ہو, یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں نا, اس کا بھی ثواب ہے. یہ عبادت ہے, عبادت. اسی لیے بعض مقامات پر یہ بھی آیا ہے کہ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم غنی ہو, تم بے نیاز ہو. غنی اور بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سب نیاز مند ہیں, ہم میں کوئی غنی نہیں ہے, ہم سب اللہ کی طرف محتاج ہیں. لہذا دعا مانگنا بھی ایک ثواب اور ایک عبادت قرار دیا گیا ہے کہ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے. جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے نا, ادعونی فاستجب لکم, تو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. لبیک کہتا ہے, اے لوگو اس میں شک نہیں ہے کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں, گروی رکھی ہوئی تمہاری جانیں. تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو. پھنسے ہوئے ہو تم, مختلف قسم کے جالوں میں پھنسے ہوئے ہو, شیطانی جالوں میں پھنسے ہوئے ہو. بس کیا کرو, خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو, اپنی گردن کو آزاد کرنے کی کوشش کرو ان کاموں سے, ان تمام چیزوں سے جس نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں. یہ جب ہم غور کریں, رات کو سوچیں گے ہم نے کیا 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 ہے, تو دیکھیے پھر کیا کچھ یاد آتا ہے. تو اور قیامت کے دن کے کیا وعدہ ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں, ہر انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو. ان راتوں میں جب عبادت کرو گے تو وہ بوجھ جو ہے نا تم پر لادی, وہ کم ہوتا چلا جائے گا, بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے. اب بتائیے آپ, ایک مہینہ اور کتنی نعمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے. اللہ نے اپنے عزت و جلال کی, عزت و عظمت کی قسم کھائی ہے کہ جو نمازیں پڑھے گا, سجدے کرے گا, زیادہ میری طرف آئے گا, میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں, کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو جہنم کی آگ کا. اے لوگو, جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے, دیکھیں پھر حقوق الناس آ گیا, روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. بتائیے آپ, ایک غریب کو, مسکین کو, ایک مومن کو بھی افطار کرا سکتے ہیں آپ. جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کیا, خطبہ جاری تھا, کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے. تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور, جو کھجور تمہارے پاس اگر ایک کھجور ہے, آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ. یعنی غریب سے غریب آدمی جس کے پاس ایک کھجور ہے یا دو کھجور ہے یا آدھا گلاس شربت ہے, ایک گلاس شربت ہے, تو ایک گھونٹ شربت اس میں سے کسی کو پلاتا ہے, وہ کھجور کسی کو ایک دے دیتا ہے, تو آتش جہنم سے بچاتے. نہیں, ان کے لیے جو مستحق ہے, جو غریب ہے, جن کے پاس کچھ نہیں, ان کے لیے بھی راستہ بتایا گیا. نہیں, یہ نہیں ہے کہ جس کا سرمایہ دار ہے اس نے 100 آدمیوں کو بلا کے افطار کرا دیا, چاہے وہ پیسہ کسی بھی قسم کا تھا, کہیں سے بھی آیا تھا, اس کی بات نہیں ہے. مال حلال سے کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن غریب سے غریب ترین فرد بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں کیا کروں. دیکھیے اس کے لیے کتنا آسان راستہ بتایا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہیں رکھتا، یعنی آدھی کھجور اور ایک گھونٹ شربت سے زیادہ دینے کی اس کا توفیق ہی نہیں ہے، اس کو بھی پورا اجر، وہی اجر ملے گا جو 100 کو کھلا رہا ہے افطاری، جو 1000 کو افطاری کروا رہا ہے اس جیسا اجر ملے گا، وہی اجر ملے گا اس کو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا۔ اب بتائیے آپ، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کیسا مہینہ ہے، یعنی ہر طرح کی رحمت، مغفرت، برکت کے دروازے پروردگار عالم نے کھول دی کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے، ایک دن کا روزہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ اخلاقیات درست کر لیں، یعنی انسان پیار محبت سے بات کر لے، چینل پہ بیٹھے ہوئے علماء اور دیگر حضرات سے بھی گزارش کے بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اخلاق سے پیش آؤ، او بھائی اخلاق سے ہی بات کر لو ایک دوسرے کو، لڑائی جھگڑا تو نہ کرو بیٹھ کے، کہ پوری قوم پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ جب یہ علماء بیٹھ کے ایسے لڑ رہے ہیں تو باقی عوام کا کیا حال ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے اخلاق درست کرنے کا مہینہ ہے یہ، بس جو اپنے اخلاق درست کرے گا اس مہینے میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دیا جائے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے، دھڑا دھڑ گر رہے ہوں گے جہنم میں وہ پل صراط سے، لیکن جس کے اخلاق درست ہوں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ ظاہر ہے کہ بعض غلام اور لونڈی تو نہیں ہیں، گھر میں نوکر تو ہیں، نوکرانیاں تو ہیں لوگوں کے، بس آپ کا روزہ ہے ان کا بھی روزہ ہے، لہذا خیال کریں، ان پہ کاموں کا بوجھ نہ لا دیں، بوجھ نہ لا دیں، انسان سمجھیں ان کو، ہم سب انسان ہیں، ایک دوسرے انسان، پروردگار نے آپ کو ایک مقام دیا، ان کو اس مقام پہ رکھا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہے، ان کا امتحان تو الگ جگہ ہے نا، غربت، بھوک، پیاس، ان کا امتحان، آپ کا امتحان یہ کہ اللہ نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنایا، تو اس امتحان میں کامیاب اتریے، اس امتحان میں کامیابی حاصل کیجیے اور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ان پر بوجھ کم سے کم لا دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، شیئر کریں ان کے ساتھ، کاموں میں شیئر کریں جناب۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے گا، یتیموں پر رحم کرنا کتنا یہ بڑا فعل ہے، یعنی میں نے کہا نا ایک روزہ اور کتنی چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، ایک روزہ کتنی، یعنی وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوک پیاس یعنی پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ حقوق انسانی کتنے، اس میں حقوق انسانی، جب تک وہ حقوق بشر ادا نہیں کرے گا کوئی روزے کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جناب آئیے آگے چلتے ہیں، اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت و مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا، خدا اس کو اسی نگاہ سے، محبت کی، شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے کاٹ رکھے گا۔ وہی صلہ رحمی اور قطع رحمی، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے، پہلے بھی کر چکے، صلہ رحمی کا کیا ثواب ہے اور قطع رحمی کا کیا ثواب ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ کٹ جائے گا جو قطع رحمی کرے گا، یعنی بدسلوکی کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کر دے گا۔ سنتی نمازیں آپ نوافل ہیں، اور خاص طور پہ نماز شب جسے تہجد بھی کہتے ہیں، نماز شب، نماز تہجد، صلاۃ اللیل، یہ سب اسی کے نام ہے۔ انسان اس راتوں میں جب سجدے کرتا ہے تو ایک کیف ہے، مومن جو ہے نا اس ایک کیفیت میں ہوتا ہے، ایک کیف، ایک سرور حاصل کرتا ہے، یعنی ایک روحانی طور پہ قرب محسوس ہوتا ہے، اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، روحانی طور پہ وہ قریب ہو جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا بھائی نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے بندو سارا سال نمازیں پڑھو، اور جب روزے کی حالت میں رمضان میں تو واجب نماز، اب نماز کے بغیر کیا روزہ ہوگا آپ کا؟ وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے پیٹ خالی رکھا، روزے نہ رکھنے کے گناہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن باقی ملا تو کچھ نہیں آپ کو، نہ آپ نماز پڑھیں نہ آپ دوسرے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا واجب نمازوں کو ادا کرے تو کیا ہوتا ہے، اس مہینے میں اس مہینے کی برکتوں کے ذریعے سے، اس مہینے کی واجب نمازوں کے ذریعے سے کیا کرے گا پروردگار عالم، آپ کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے جو نہیں ادا کریں گے ان کے پلڑے ہلکے ہوتے چلے جائیں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ بتائیے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کی تاکید ہے کہ جب ایک آیت پڑھنے پہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ختم قرآن کا، تو اب آپ ایک قرآن اگر ختم کرتے ہیں پورا،
آپ ماہ مبارک میں تو آپ لگائیے اندازہ، سوچیے کہ کتنا زیادہ ثواب ہوگا اس قرآن کے پڑھنے کا۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے، کم از کم ہر روز 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ شب قدر تک کہ قرآن مجید آپ کا ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ پورے مہینے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 29 یا 30 رمضان تک بھی مسلسل پڑھنے والے ماشاءاللہ 2 قرآن مجید، 3 قرآن مجید اور 4 قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں ضرور پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھنے کی بھی اسے کوشش کیجئے گا۔ اچھا، اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے بند ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اب بھی اگر کوئی اس رمضان کے مہینے میں بھی نہیں سنبھلتا اور فیض حاصل نہیں کرتا اس رمضان کے مہینے کا، تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ بدبخت نہیں ہے تو کیا ہے؟ خطبے میں فرمایا گیا کہ وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوزخ کے دروازے ہی بند ہیں اس مہینے میں، بس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ یعنی ماہ مبارک ختم تو آپ ایسے ہو جائیں کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہاں کا دروازہ بند ہو جائے اور جنت کا دروازہ آپ پر کھول دیا جائے۔ شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، جاتے جاتے شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں تو بند ہوں، اپنے شاگردوں کو تیار کر کے چھوڑ کے جاتا ہے جو پورے رمضان انسانیت کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی مہینے میں آپ دیکھیے قتل و غارت گری، جھگڑے، دھماکے، فساد، کیا کچھ نہیں ہو رہا، مہنگائی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس وہ کیا ہے؟ شیطان نہیں ہے، وہ جو شیطان اپنا کام کر کے چلا گیا، بند ہو گیا نا، یہ شیطان کے چیلے سارے لگے ہوئے ان کاموں پر کر رہے ہیں۔ خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے، پروردگار عالم شیطان کو تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ اچھا جناب، اسی میں ایک واقعہ آپ کو ہم بتاتے چلے جائیں، یہ خطبہ تو یہاں تک پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ کسی اور قسط میں ہم باقی جو معصومین علیہ السلام نے رمضان کے بارے میں بتایا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کسی اور قسط میں۔ لیکن یہاں ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ہم نے بات کی نا اخلاقیات کی، بد زبانی کی، حضور کے زمانے میں یعنی رمضان کا مہینہ تھا تو آپ جا رہے تھے، کسی گھر سے آواز آئی، کوئی عورت اپنی کنیز سے فحش کلامی کر رہی تھی، یعنی جس کو آپ عام آدمی کہتے گالیاں دینا، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، بہت یعنی خراب زبان میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ حضور نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس عورت کو بلاؤ۔ حضور کے چہرے کا رنگ ذرا آپ جانتے ہیں کہ کیفیت تھی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے عام انسان کی طرح تو آپ کا غصہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ وہ اس طرح سے غصے کا اظہار، لیکن آپ کے چہرے کا تغیر بتا دیتا تھا کہ آپ کب ناراحت ہیں اور کب آپ خوش ہیں۔ تو وہ عورت جو تھی فحش کلامی کر رہی تھی کنیز کا، حضور نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس کے سامنے کچھ کھانے کا سامان رکھ دیا، خورمے رکھ دیا کہ لو کھاؤ، یہ کھا لو۔ تو حیرت سے کہتے ہیں کہ حضور میں روزے سے ہوں۔ کہیں تمہارا روزہ تو ختم ہو گیا، یہ تم نے فحش کلامی کی ہے اپنی کنیز کے ساتھ، تمہارا روزہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے بات سمجھانے کی ہے، بات سمجھنے کی کیا ہے؟ روزے کی حالت میں انسان کا وہ فاقہ ہے، جو یعنی فاقہ ہے وہ کر رہا ہے، فاقہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سمجھایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے مکمل روزہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ زبان کا، اخلاق کا، کان کا، آنکھ کا، ناک کا، ہاتھ کا، آپ کا پورا وجود روزے سے ہوتا ہے بھائی، پورا وجود۔ کیوں؟ آیت میں کیا فرمایا گیا؟ لعلکم تتقون۔ روزے کا جو نتیجہ ہے، روزے کا جو اثر ہے وہ ہے تقوی الہی۔ تو جب تک تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ اگر انسان فحش کلامی کر رہا ہے تو کیا وہ متقی ہونے کی منزل پہ پہنچا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، گناہ فروشی کر رہا ہے، یا دوسروں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، سب کام کرے اور روزہ بھی ہے، تو ظاہر اس روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ روزہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، معلوم جب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ روزے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو، 29 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، جب پورے باقی 11 مہینے بھی اسی کیفیت میں گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا، ورنہ بس جیسے فاقہ ہوتا ہے، فاقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فاقہ رکھتا رہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں ہم اور اس سے دوسری چیزیں روزے کے بارے میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اتنا ہی۔ پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو رکھے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اس مہینے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔